محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خدا تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو ایمان پر، ہم سبوں کو ایمان پر قائم رکھے اور دائم رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم لوگ سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ایک لیکچر سیریز لے کر چل رہے ہیں، جس میں تقریباً 10 لیکچرز اپلوڈ ہو چکے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی، پہلا نکاح، اس پر بات ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ الحمدللہ۔ اور ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شرکت جو ہوئی کعبۃ اللہ شریف کے بنانے میں، اور اس کی پوری کنسٹرکشن میں، تعمیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شرکت کے اوپر ہمیں ڈسکشن کرنی تھی آج کے لیکچر میں انشاءاللہ، جو کہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے جو ہم آج ڈسکس کریں گے، یہ سب سے پہلے ریفرنس جو ہے وہ لے لیجئے، ریفرنس تاکہ میں بعد میں بھول نہ جاؤں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 215، حدیث نمبر 215 سے یہ پرووڈ ہے، ایویڈنس یہاں سے نکلتا ہے۔ رپورٹڈ بائی ابن ہشام بھی ہے، جو کہ فرسٹ والیوم، اور حدیث نمبر 128 ابن ہشام۔ اگر ابن ہشام کی حدیث پر آپ کا اعتبار نہ ہو تو آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں صحیح البخاری والیوم نمبر 1 اینڈ حدیث نمبر 215 215۔ تو اس کے اعتبار سے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 سال کی عمر میں تھے، اپنی زندگی کے ایسے مرحلے میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، 35 ایئرس تھی، تو قریش نے یہ طے کیا کہ وہ کعبۃ اللہ شریف کو دوبارہ سے بنائیں گے، اور اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اس کی جو کل اونچائی تھی وہ 9 فٹ سے زیادہ نہیں تھی، یعنی ٹوٹل اونچائی 9 فٹ سے کی تھی، اور اس کا اوپر کا حصہ جو ہے وہ کھلا ہوا تھا، یعنی چھت نہیں تھی۔ اس سے کعبۃ اللہ کے اندر جتنے بھی مال و دولت اور خزانہ رہتا تھا وہ محفوظ نہیں تھا، چونکہ رات کو گنڈے موالی آتے تھے اور وہ لوٹ کر لے جاتے تھے، ڈاکو آتے تھے اور وہ لوٹ لیتے تھے۔ اور ایک دوسری بات کہ جب بھی کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتی تھی، جب بھی کوئی اس طریقے کا معاملہ پیش آتا تھا کہ باڑھ آ جائے یا کچھ بھی اس طریقے کی نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے، تو پھر وہ ایکسپوز ہو جاتا تھا، یعنی جب چھت ہی نہیں ہوگی تو کوئی بھی اسٹرکچر آرام سے ڈیمولش ہو سکتا ہے، تو چھت نہ ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا خطرہ اس میں رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو ڈھانچہ تھا، جو اسٹرکچر تھا، وہ ویک پڑ گیا تھا، اور اس کی دیواروں پر کہیں نہ کہیں دراریں بھی دیکھنے کو ملتی تھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہی بات ہے، وہاں اللہ کے رسول خود موجود تھے، اور ہوا ایسا کہ قریش والوں نے یہ طے کیا کہ پورے قریش قبیلے کی میٹنگ ہوئی، اور وہاں یہ طے ہوا کہ اس اسٹرکچر کے بننے میں، اس کمپلیٹ کنسٹرکشن میں کوئی بھی ایسا مال استعمال نہیں ہوگا جو کہ حرام سے اکٹھا کیا گیا ہو، یعنی کہ کوئی بھی ایسا مال جمع نہیں کیا جائے گا، نہ اس میں لگایا جائے گا جو کہ لوٹ کھسوٹ یا حرام کا مال ہو، سود کا مال ہو۔ یعنی کہ جو مسلمان نہیں بھی تھے، جب اسلام اس عرب کے خطے میں نہیں بھی تھا، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا اثر ہو سکتا ہے، اور خود قریش کے لوگوں میں اس بات کی سمجھ ہو سکتی ہے کہ اسلام نہیں بھی ہے، تب بھی اس بات کا خیال رکھنا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں، کنسٹرکشن میں کہیں بھی غلط طریقے کے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا، حرام پیسہ، اس میں کسی بھی طرح کا حرام استعمال نہیں ہوگا۔ تو جب ایمان نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، تب بھی لوگوں کو اتنا خیال تھا، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ایمان ہوتے ہوئے بھی، مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس بات کا خیال نہیں ہے کہ کہاں حرام لگنا ہے، اور کہاں، ویسے تو حرام کہیں لگنا ہی نہیں چاہیے، لیکن کہیں پہ بھی حرام لگنا نہ لگنا، اس کی تمیز ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ یہ تمیز ان لوگوں میں بھی تھی جن کے پاس ایمان نہیں تھا۔ ہمیں اللہ سے
دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام حرام کے لقموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس کے بعد تمام قریش کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جتنی بھی حلال کی کمائی ہے، یعنی اپنی محنت کی کمائی ہے، اس کو اکٹھا کرو اور اسی سے کعبۃ اللہ شریف کی جو ہے تعمیر ہم کریں گے۔ تو جب تعمیر ہونے لگی اور اس کی ہائٹ، جو کہ تھوڑا سا اس میں ڈفرینس ملے گا، چونکہ الولید بن المغیرہ المخزومی یہ کہتے ہیں کہ اس کی ہائٹ 18 فٹ تھی ان کے اعتبار سے، جبکہ ایک اور روایت ملتی ہے جس کے اعتبار سے 21 فٹ لگا دی گئی۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم بات یہ ہوئی کہ کوئی بھی اس کو ڈیمولش کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، یعنی کوئی بھی توڑنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ سب کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب ہم پر نہ آ جائے۔ اور سب سے پہلے الولید ابن المغیرہ المخزومی نے شروعات کی، اور انہوں نے جا کر کے سب سے پہلے جو ہے جب اٹیک کیا، اٹیک ان دا سینس کہ کنسٹرکشن کے لیے جو پرانا اسٹرکچر تو توڑنا پڑے گا تھوڑا سا، تو اس اسٹرکچر پر جب انہوں نے پہلی بار انہوں نے جو ضرب ماری تو ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی، کوئی عذاب نہیں آیا اللہ کی طرف سے۔ یہ دیکھ کر کے اور لوگوں نے بھی قدم بڑھائے اور لوگوں نے بھی کعبۃ اللہ شریف کی کنسٹرکشن کے لیے الحمدللہ کام کیا، اور پھر وہ بنتا چلا گیا۔ اور اس کے بعد میں یہ دیکھنے کو ملا کہ ایک اچھا خاصا کنسٹرکشن بن گیا تھا۔ لیکن اب جو کہ ہمیں سب سے زیادہ یاد رکھنے والی اور سمجھنے والی بات اس لیکچر کے اندر کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اب اہم کام تھا کہ مین فاؤنڈیشن اسٹون رکھنا۔ تو فاؤنڈیشن اسٹون رکھنا ہر کسی کے لیے فخر کی بات تھی اور باعث شرف کی بات تھی، کہ وہ ہر کوئی چاہتا تھا، آنر کی بات تھی کہ وہ چاہے کہ یہاں پر فاؤنڈیشن اسٹون رکھے، اور اس سے یعنی کہ جس کو آپ سنگ بنیاد کہتے ہیں آج کے زمانے میں، تو سنگ بنیاد رکھنا ہر کسی کا شوق تھا۔ تو تمام قبیلے آپس میں لڑ پڑے تھے، یہاں تک کہ ابن ہشام اور الطبری کے حساب سے، علامہ طبری کے حساب سے، یہ تہذیب تاریخ دمشق کے اعتبار سے یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگوں نے ایک دوسرے میں قتل و قتال بھی کیا، ایک دوسرے کا خون بھی بہا دیا، صرف اس لیے کہ ہمیں کعبۃ اللہ شریف کی بنیاد رکھنی ہے۔ جب معاملہ زیادہ خراب ہو گیا تو ایک شخص ہیں جن کا نام ہے ابو امیہ بن مغیرہ المخزومی، انہوں نے ایک پرپوزل رکھا، ایک سلوشن سب کے سامنے رکھا، مسئلے کا حل رکھا کہ ایسا ہے کہ اب ہم لوگ اس میں زیادہ وقت نہ ضائع کرتے ہوئے، آپس میں نہ لڑتے ہوئے، ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی کل صبح اس حدود حرم کے اندر داخل ہو جائے گا، جو بھی اس حدود حرم میں سب سے پہلے کل صبح داخل ہوگا، اس کو انشاءاللہ سب سے پہلے اس کعبۃ اللہ شریف کا فاؤنڈیشن اسٹون یعنی کہ سنگ بنیاد رکھنے کا حق ملے گا۔ اس پروپوزل پر تمام لوگ تیار ہو گئے اور ان سب نے مل جل کر کے اس بات کو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے آپ کا یہ پروپوزل، آپ کی یہ شرط ہم سب کو منظور ہے۔ لہٰذا اگلے دن صبح سب سے پہلے اللہ کے حکم کے ساتھ میں یہ بات ضروری رکھیں کہ اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، شہنشاہ کونین، سرور کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس حدود حرم میں داخل ہو گئے، یعنی کعبۃ اللہ کی کنسٹرکشن کی جو باؤنڈریز تھی اس میں سب سے پہلے داخل ہو گئے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا تو رو پڑے اور چلانے لگے، اور ایک آواز میں سب نے کہا کہ بھائی صادق اور امین آ چکا ہے، امین آ چکا ہے، صادق آ چکا ہے۔ لہذا تمام لوگوں نے، جتنے لوگ بھی وہاں تھے اس کنسٹرکشن میں، جتنے بھی لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، ان تمام لوگوں نے اس بات پر جو ہے پوری طریقے سے راضی ہوئے اور اتفاق ظاہر کیا کہ بھائی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں اور امین ہیں، اور سب ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ لہذا ان کو بالکل بلا شبہ آگے بڑھایا جائے اور ان کے مبارک ہاتھوں سے ہی سنگ بنیاد رکھوائی جائے، فاؤنڈیشن اسٹون رکھایا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت اور بلاغت اور اللہ کی طرف سے جو حکم آیا تھا، اس کی وجہ سے دیکھیں کہ کتنا بڑا فساد ہونے سے بچ گیا۔ تو نبوت ملنے سے پہلے بھی ایک سے ایک واقعات اس عظیم شخصیت کے ساتھ گزرے ہیں، تو جو کہ ہم ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں الحمدللہ۔
اور اتنا بڑا ٹینس سچویشن اور خطرے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذہانت کی وجہ سے سب کو اس سے محفوظ فرما دیا اللہ کے حکم سے. اور جب فاؤنڈیشن اسٹون رکھوا دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے، دست مبارک سے فاؤنڈیشن اسٹون رکھا گیا، اور اس کے بعد کمپلیٹ ایک کنسٹرکشن، ایک مکمل تعمیر کعبۃ اللہ شریف کی ہوئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر حتیم بنا، اور پھر جو بھی آج ہم دیکھتے ہیں حجر اسود، بلیک اسٹون جس کو کہا جاتا ہے، وہ سب کچھ بنتا چلا گیا. حالانکہ یہ ہمارے کنکلوژن میں صرف اتنی ہی بات ہم سمجھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت اور جو فار سائٹڈنس ہوتی ہے، دور اندیشی جس کو ہم کہتے ہیں، اس فار سائٹڈنس نے کتنے بڑے ہونے والے ایک فساد سے، لوگوں کی لڑائیوں سے محفوظ فرما دیا. اور اس سے پہلے کہ لوگ لڑیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو جو ہے حل کر دیا. اور ایک اہم بات یہ اس میں کہ یہ ایک ہو سکتا ایک بہانہ ہے، کیونکہ ہسٹورینز نے اس بات کو لکھا ہے، مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ ایک بہانہ تھا. اصل میں یہ لڑائی کرنا اور آپس میں بھیڑنا ایک بہانہ تھا، جبکہ اللہ کو خود اپنے محبوب سے ہی اس کعبۃ اللہ کی جو تعمیر تھی، اس کا جو پہلا پتھر رکھوانا تھا وہ اپنے حبیب سے ہی رکھوانا تھا. چونکہ اس میں ایک اہم بات ہے، مجھے یہ بات بہت مناسب لگتی ہے، ٹھیک لگتی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات صحیح نہ لگے، اس میں ڈفرینسز ان اوپینین ہمیشہ ہوتے ہیں، ہم اس سے کوئی لڑائی یا اختلاف نہیں رکھیں گے. ہو سکتا ہے ڈفرینسز ہوں، لیکن سب کو اپنی رائے رکھنے کا پورا حق ہے. میں نے جو اس اوپینین کو پڑھا کہ یہ اللہ کی طرف سے بہانہ تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہی اس کا فاؤنڈیشن رکھوانا تھا، مجھے یہ بات مناسب لگتی ہے، ٹھیک لگتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک کنسٹرکشن جو کہ نبی سے ہی شروع ہوا، اس کو کیری فارورڈ بھی نبی نہیں کیا، اور فائنلی جب ایک کنسٹرکشن چل رہا ہوتا ہے، کوئی ایک سیریز چل رہی ہوتی ہے کسی چیز کی تعمیر کی، تو عام طور پر اللہ کی طرف سے اصول ہے کہ اس کی شروعات جو ہے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی. اس کے بعد میں حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو کنٹینیو کیا. جو ہے بعد میں جب نبیوں کا سلسلہ ہے تو بھائی اس کو اینڈ تو جو ہے امام الانبیاء سے ہی کروایا جائے گا اور آخری نبی سے ہی کروایا جائے گا، ضروری تو یہی ہے. تو یہ بات الحمدللہ ہمیں سمجھ میں آ گئی، اور سمجھ میں سب کو آ جانی چاہیے کہ کیوں ضروری تھا، کس لیے ضروری تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ذریعے سے، کہ ذات مبارک کے ذریعے سے کتنا بڑا مسئلہ حل ہوا، اور فائنلی جا کر کے ایک فاؤنڈیشن جس کی شروعات ایک نبی نے کی تھی، اور اس کا اینڈ جو ہوا، جو اس کا اختتام ہوا، وہ بھی ایک نبی، اور بلکہ آخری نبی، سب سے بڑے نبی، امام الانبیاء، ان کے دست مبارک سے مکمل ہو گیا. تو الحمدللہ ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا. اب جو ہمارا اگلا لیکچر ہوگا انشاءاللہ وہ تھوڑا سا لیندی ہوگا، یعنی اس سے تھوڑا سا بڑا ہوگا. اس میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو نبوت سے پہلے جو بھی سیریز آف ایونٹس ہوئے ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے. تو یہ ہمارا انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک رہے گا. موسٹ پروبیبلی 1-2 دن کے اندر انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچا دیں گے. تب تک آپ اس کو نوٹ میں رکھیں، اپنا خیال رکھیں، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.